السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 179 سورۃ الاعراف تک ہم پڑھ چکے، ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس شخص کا حال سنائیے جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، لیکن وہ ان کی پابندیوں سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، چنانچہ وہ گمراہ ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں یعنی ان آیات کے ذریعے سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہانپتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہانپتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ آپ ایسے قصے ان سے بیان کرتے رہیے، شاید کہ لوگ کچھ غور و فکر کریں۔ ایسے لوگوں کی مثال بہت بری ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، اور جسے گمراہ کرے ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر ان کے ذریعے سے حق کو سمجھتے نہیں، اور آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 80 آج کی آیات، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں سے اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اس کے ناموں میں کجروی یا الحاد کرتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں جلد ہی انہیں اس کا بدلہ مل جائے گا۔ یہاں پر ایک بات تو یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کو کے جو صفاتی نام ہیں ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، یعنی جیسے کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، اور اس کے علاوہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکار کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ الہاد اور اس کی قسمیں کیا کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی اس کے جتنے بھی نام ہیں سب صفاتی ہیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو شخص انہیں یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان ناموں یا صفات میں کجروی ہی کا دوسرا نام الہاد ہے، اور الہاد کی کئی قسمیں ہیں۔ مثلاً ایک یہ کہ جو صفات اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہیں وہ کسی دوسرے میں تسلیم کر لی جائیں، جیسے کسی اور کو بھی عالم الغیب یا رزاق یا داتا یا حاجت روا یا مشکل کشا یا کارساز سمجھنا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انہی ناموں سے استدلال کر کے باطل چیزوں کے امکان پر بحث کرنا۔ مثلا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے، کیا وہ جادو کا علم بھی جانتا ہے؟ یا یہ بحث کہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا وہ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ تیسرا یہ کہ ان صفات میں فلسفانہ منہ شگافیاں پیدا کرنا، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کی صفات حادث ہیں یا قدیم، مثلا اللہ کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے تو قرآن حادث ہے اور مخلوق ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ اللہ جو ہر جگہ موجود ہے، ہر شخص کی شہرک سے بھی قریب ہے، تو وہ عرش پر کیسے ہوا؟ غرض الہاد کی جتنی بھی صورتیں سب کفر و شرک اور گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں۔ لہٰذا ایک مسلمان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کو زیر بحث لا کر اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بات اس کے بس سے باہر ہے۔ انسان کی عقل محدود ہے اور اللہ کی صفات کی وسعت لامحدود ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے خود بھی قرآن پاک میں فرمایا، فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، لہٰذا تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، کہہ کر ایسی باتوں سے منع فرما دیا ہے۔ پھر یہ اعتقادی بیماریاں ایک تو آگے منتقل ہو جاتی ہیں، دوسرا زندگی کا رخ غلط راہوں پر ڈال دیتی ہے۔
تو ہم نے جو حدیث ابھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کے ہے کے لیے ہیں بہت سے خوبصورت نام، اور جو بھی ان ناموں کو احصا کرے گا، انہیں گھیرے گا، انہیں یاد کرے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ان ناموں کو یاد کرنا چاہیے، اور جو ان ناموں کے مطلب ہمیں سمجھائے گئے ہیں ان صفات کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان، بہت مہربان، تو ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کی طرح مہربان تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں اپنی ذات کے اندر دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا ہے، تو ہر انسان کو بھی اپنے اندر دوسروں کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحم پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رحم سے محروم کر دیا گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر کسی حد تک ڈالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے علیم، یعنی بہت زیادہ جاننے والا، تو ہمیں بھی علم کی راہ پر چلنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جتنی بھی صفات ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ان کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کریں اور کجروی کریں، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت نمبر 181، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ہماری مخلوق میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ تو ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے، بلکہ ہر امت میں ایک گروہ ایسا رہا جو حق پر قائم رہتا ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کم ہو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر اتمام حجت ہوتی رہے، یعنی لوگ اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہیں، ایک گروہ ایسا ہو جو اللہ کے دین کی طرف بلاتا رہے، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ گروہ، اور کوئی انسان تاکہ یہ نہ کہہ سکے قیامت والے دن کہ مجھے تو کسی نے دین کی طرف بلایا ہی نہیں اور ہدایت کی طرف بلایا نہیں۔ تو یاد رکھیں، اگر زندگی میں کبھی آپ کو کسی نے قرآن پاک پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہا، قرآن کی کلاس میں ایڈمیشن لینے کے لیے کہا، آپ کو دین کی طرف آنے کے لیے کہا، آپ کو کہا کہ گروپ جوائن کریں، تفسیر پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی نمائندہ تھا جس نے اللہ کے حکم پر ہی آپ کو دین کی طرف بلایا ہے۔ سو اب آپ قیامت میں یہ حجت پیش نہیں کر سکتے کہ ہمیں تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے یا دین کی طرف آنا چاہیے۔ تو یہ کسی کا آپ کو دین کی طرف کہنا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ ہی اسباب پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ تمہیں دین کی طرف آنا چاہیے اور دین کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ امت محمدیہ کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور پہلے لوگوں کے ہم طریق بن کر ایسے ہو جاؤ گے جیسے ایک انسان کی بالشت دوسری بالشت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور ایک بازو دوسرے بازو کے مقابلے میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی سانڈے کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد تو یہود و نصارہ ہیں؟ فرمایا، اور کون؟ یعنی یہود و نصارہ ہی۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی الگ سے ایک حیثیت قائم کرنے کے بجائے یہود و نصارہ کے طریقے پر چل پڑیں گے، اور یہ تو اب ہو چکا ہے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں، اور قرآن چونکہ ہم سمجھ کے نہیں پڑھتے، اس لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہمیں کس حیثیت سے اس دنیا میں بھیجا گیا اور ہم نے اپنی اس حیثیت کو آگے لے کر چلنا ہے۔ وہ تبھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں یہود و نصارہ سے امامت لے کر جو ہے وہ امام امت بنا دیا گیا، امت مسلمہ کو، جس کا کام یہ تھا کہ وہ قرآن کے مطابق زندگی گزارتی، قرآن کے مطابق اسلام کو قائم کرتی اپنی زندگیوں اور اپنے ملکوں میں، اور دوسرے لوگوں کو، دوسری قوموں کو جو کہ غیر مسلم ہیں، ان کو بھی دین کی طرف لاتی۔ لیکن چونکہ ہمارا مقصد اور ہماری ترجیح دین ہے ہی نہیں، آخرت ہے ہی نہیں، اس لیے ہم ان کو اپنے پیچھے لگانے کے بجائے ہم خود ان کے پیچھے لگ چکے ہیں، اور اس حدیث سے جو ہے یہی پیشن گوئی ہمیں ملتی ہے۔ آیت نمبر 182، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا انہیں ہم اس طرح بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے
کہ جو اس دنیا میں اللہ کی آیات کو، قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیتے، جھٹلا دیتے ہیں۔ کچھ تو منہ سے بول کے کفر اکبر کر دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو یا قرآن کو نہیں مانتے، لیکن کچھ نام نہاد یا آپ کہہ لیں کہ سو کالڈ مسلمز ہیں، جو مسلمان تو ہیں لیکن ان کی زندگی میں عمل کوئی نہیں ہے، آیات کو وہ مانتے نہیں ہیں، آیات پر وہ عمل نہیں کرتے، تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ سَنَسْتَدْرِجُهُم، بتدریج ہم ان کو لے کے جائیں گے تباہی کی طرف، یعنی آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ انہیں تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ تباہی کئی قسم کی ہو سکتی ہے۔ ہر انسان جو ہے وہ اپنے ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے، اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، لیکن انسان کو احساس ہی نہیں کہ مرتے ہی معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ مرتے ہی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی، جس میں اسے اس دنیا کی زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور جس میں سب سے اہم سوال یہ ہوگا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں بھیجا گیا تھا، کیا وہ مقصد بھی تم نے پتہ کیا یا نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کو اس مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ دین کو سمجھ کر دین کو اپنی زندگی پر نافذ کرے۔ تو ظاہر ہے اگر ہمارے پاس ایسا عمل نہیں ہے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے آگے جا کر؟ آیت نمبر 183، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقیناً میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ مجرم لوگوں پر سرزنش اور تنبیہ کے طور پر پہلے چھوٹے چھوٹے دکھ اور تکلیفیں نازل فرماتا ہے۔ اگر لوگ ان سے عبرت حاصل کر لیں تو خیر، ورنہ انہیں ایک دوسرے طریقے سے آزماتا ہے۔ یہ ان پر خوشحالی اور آسودگی کا دور آتا ہے جس میں وہ ایسے مگن اور غرق ہو جاتے ہیں کہ انہیں سابقہ ساری تکلیفیں مشکلات بھول جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں محض اس لیے مہلت دے رہا ہوتا ہے کہ جس انتہا کو پہنچنا چاہتے ہیں پہنچ جائیں، یعنی جتنے گناہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، تو پھر ایک دم انہیں ان کے عذاب سے دوچار کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کو کوئی طاقت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ آیت نمبر 184، اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ تو محض ایک کھلم کھلا ڈرا دینے والے ہیں۔ یہاں مجنون اور نبی میں فرق بتایا گیا ہے، اور یہ خاص طور پر مخاطب ہیں قریش مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہتے تھے۔ اب ایسے لوگوں کے بعض شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے، مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان قریش کے سامنے ہے۔ نبوت سے پہلے آپ کو وہ ساری قوم نہایت سلیم الطبع، عقل سلیم کی مالک، نیز صادق اور امین کی حیثیت سے جانتی تھی۔ پھر جب نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا اور انہیں اخروی انجام سے ڈرایا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور آسیب زدہ کہنے لگے۔ حالانکہ نبی جو کچھ کہتا ہے سب سے پہلے وہ خود اس پر عمل پیرا ہوتا ہے اور اپنی بات پر اپنا پاکیزہ سیرت و کردار سے مہر ثبت کر دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، کسی مجنون میں یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ پھر تم کس لحاظ سے اسے مجنون کہتے ہو؟ کیا صرف اس لیے کہ جو حقائق وہ پیش کرتا ہے وہ تمہاری طبیعت کو قبول نہیں ہے؟ حالانکہ اس کائنات کے نظام میں اگر وہ کچھ بھی غور و فکر کرتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو کچھ ان کا ساتھی انہیں سمجھا رہا ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی شہادت دے رہا ہے، مگر محض ضد کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آیت نمبر 185، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اور کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی حکومت اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے ان میں غور و فکر نہیں کیا، اور کیا یہ بھی نہیں سوچا کہ شاید ان کی زندگی کی مدت قریب آ لگی ہو، ختم ہو رہی ہو؟ تو پھر پیغمبر کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ان سب جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ تو یہاں حدیث سے مراد قرآن کریم ہے، یعنی ان کے ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے اخروی انجام سے متنبع کر دیا ہے، جس سے انہیں یقیناً دوچار ہونا ہی پڑے گا، اور موت کا وقت کسی کو بھی معلوم نہیں، لہٰذا انہیں جلد از جلد اس رسول پر اور اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی سوچ و بچار میں یا اس کی مخالفت میں لگے رہو اور ایک دم تمہیں موت آ جائے، پھر افسوس اور حسرت کے سوا کچھ بھی تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا۔
आयत नंबर 186, मन युज़्लि लिल्लाहु फला हादिया लहू व यज़रुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। जिसे अल्लाह गुमराह करे उसे कोई हदायत देने वाला नहीं, और वो इन्हें इनकी सरकशी में छोड़ रहा है ताकि सर टकराते रहें। इस आयत के बारे में, इस तरह के मज़मून के बारे में हमने कल की तफसीर में भी डिस्कस किया था कि अल्लाह किसी को गुमराह नहीं करना चाहते। इस आयत का मतलब ये है कि जो अल्लाह ताला से हदायत लेना नहीं चाहता, उसको फिर अल्लाह ताला हदायत नहीं देते। और फिर जब इंसान गुमराही ही को पसंद कर लेता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए गुमराही के रास्ते आसान कर लेते हैं, और अल्लाह उन्हें सरकशी में छोड़ देते हैं कि सर टकराते रहें। यानी कि जिस हद तक वो गुनाह कर सकते हैं कर लें, फिर अचानक अल्लाह की पकड़ उन पर आ जाएगी। तो इसलिए जो समझने की बात है वो ये है कि हमें जो है वो कुरान पाक से यानी हदायत लेनी चाहिए और कुरान पाक के मुताबिक अमल करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर जो है वो अपनी गुमराही और तबाही में ही डूबते चले जाएंगे। तो जब भी ज़िंदगी में आपको कोई दीन की तरफ आने के लिए आए, दीन के समझने के लिए कहे, तो उसे एक आम सी बात समझकर नाक पर बैठी हुई मक्खी की तरह उड़ा नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसे अल्लाह ताला ने मेरी तरफ एक सबब बना के भेजा है, और मुझे इसकी बात पर गौर करना चाहिए और मुझे दीन की तरफ आना चाहिए, दीन को समझना चाहिए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ढाल सकूं। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे मौक़े भी अता फ़रमाए और ऐसे हमारे औकात में बरकत डाले कि हम दीन को ज़्यादा अहमियत दें और दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। और दुनिया जो है वो तो वैसे भी गुज़र रही है, और जो हमारे नसीब में है वो तो होता रहेगा इसी तरह जैसे हो रहा है। तो इसलिए हम सबको दीन को तरजीह बनानी चाहिए, ताकि हम आखिरत की रुसवाई से बच सकें। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने को यहाँ अहले मक्का को कहा जा रहा है, लेकिन ये हम सब से भी खिताब है कि हम भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करें और उनका रास्ता इख्तियार करें। अल्लाह ताला हम सबको हदायत से नवाजे और दीन को समझकर इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।